فرمایا جب سرکار پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہتے تھے آواز دھیمی رکھ کے، آواز اونچی نہیں، اونچی رکھ کے نہیں، دھیمی رکھ کے، دھیمی رکھ کے آہستہ منہ میں خاموشی کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ مگر اچھا یہ کیسے پتا چلتا اگر منہ میں ہی پڑھتے رہتے ہمیشہ، یہ کیسے پتا چلتا پڑھتے کیا ہے؟ تو کبھی کبھی اونچی بھی پڑھنا پڑے گا تاکہ پچھلوں کو پتا چلے ولدالین پہ کیا پڑھنا ہے، آمین پڑھنا ہے۔ حکم بھی دیا جب امام کہے ولدالین فقولوا آمین تو آمین کہا کرو، لیکن سوال یہ تھا ہم منہ میں آمین کہتے ہیں اونچی نہیں کہتے، کیوں؟ تو سرکار خفض بہا صوتہ، حضور اپنی آواز کو پست رکھتے تھے۔ اچھا کبھی کبھی اونچی ہوتی تھی جس کو انہوں نے پکڑا، کبھی کبھی اونچی ہوتی تھی، مگر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے آمین کہا، قال آمین یمد بہا صوتہ، اپنی آواز کو بلند بھی کیا، ما اراہ الا یعلمنا، میں یہی سمجھتا ہوں اس دن سرکار ہمیں سکھانے کے لیے اونچی کہہ رہے ہیں، اس دن سرکار ہمیں سکھانے کے لیے اونچی کہہ رہے تھے۔ القنا والاسماء امام طولابی کی حدیث کا نمبر 1090 فرمایا اس لیے سرکار اونچی کبھی کبھی کہتے تھے پتہ چل جائے آمین کہنا ہے یہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ارشاد فرمایا اربعون یخفین عن الامام التعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمین واللہم بارک لک الحمد۔ عمر فاروق نے فرمایا 4 چیزیں امام خاموشی سے پڑھے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2، آمین 3، اور ربنا لک الحمد 4۔ کتنی؟ 4 چیزیں کیسے پڑھے گا؟ خاموشی سے، منہ میں پڑھے گا۔ کنز العمال حدیث کا نمبر 22893 کس کے مطابق کر رہے ہیں؟ ہم کس کے مطابق کر رہے ہیں؟ اب ہم نے جانا ہے، ہم نے رکعت مکمل، قیام مکمل کیا، اب ہم جائیں گے رکوع کی طرف، رکوع کی طرف۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر 789 روایت کہتی ہے ثم یکبر حین یرکع، جب سرکار رکوع کرنے لگتے پہلے اللہ اکبر کہتے پھر رکوع کرتے۔ ایسے ہی ہم بھی کرتے ہیں، رکوع میں جانے کے وقت اللہ اکبر کے علاوہ کچھ پڑھتے ہیں ہم نہیں، اللہ اکبر کہہ کر سرکار رکوع میں جاتے۔ اب جب رکوع میں جاتے تو کیسے کھڑے ہوتے؟ مسلم شریف حدیث کا نمبر 498 فرمایا لم یشخص راسہ ولم یصبہ ولکن کان بین ذالک، سرکار جب رکوع میں ہوتے کمر مبارک بالکل سیدھی رکھتے، نہ سر اٹھا کے رکھتے نہ سر جھکا کے رکھتے، برابر ہموار کمر رکھتے، درمیانی حالت میں کمر کو رکھتے۔ کمر یہ جن کو کھڑے ہونے میں کوئی اگر اس کے خلاف ہو تو اس کے مطابق کریں۔ رکوع میں ایسے کھڑے ہونا ہے کہ سر اور کمر ایک سیدھ میں ہو، اور کمر ایسے نہ ہو کہ کوپ نکلا ہوا ہو، سیدھا ہموار ہونا چاہیے، یہ سنت ہے سرکار کی۔ اب رکوع میں آپ پہنچ گئے تو رکوع میں کرنا کیا ہے؟ رکوع میں آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات کا عالم کیا تھا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا رکع وقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعہ وذلک ادنیٰ۔ فرمایا جب کوئی رکوع میں 3 مرتبہ پڑھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم فقد تم رکوعہ، تو اس نے اپنا رکوع مکمل
اس سے کم نہیں. رکوع میں ایک مرتبہ پڑھ کے ہم اٹھ جاتے ہیں یا 3 ہی پڑھتے ہیں تسبیحاں؟ رکوع میں پڑھ رہے ہیں. اب باری ہے رکوع سے اٹھنے کی. ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صوتہ من رکعۃ. جب سرکار رکوع سے سر اقدس اٹھاتے تھے تو فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ. ثم یقول وهو قائم. پھر جب کھڑے ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے ربنا لک الحمد. کیا پڑھتے تھے؟ ربنا لک الحمد. بخاری شریف حدیث کا نمبر 789. ربنا لک الحمد. ایسے ہی ہم نہیں کر رہے. اب دیکھو آگے جب رکوع سے کھڑے ہو گئے تو رکوع سے کھڑے ہو کر پھر اگلا جب ہم نے سجدے کی طرف جانا ہے تو سجدے میں ایسے ہی نہیں چلے جانا. پہلے اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ روایت کہتی ہے اذا رفع راسہ من الرکوع لم یسجد حتی یستوی قائما. جب تک سرکار پورے سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے سجدے میں نہیں جایا کرتے. کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں نادانی سے. رکوع سے اٹھنے لگے ابھی پورے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے سجدے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. طریقہ کیا ہے؟ پورے پہلے سیدھے کھڑے ہو, ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو. اب آپ نے جانا ہے پھر اس کے بعد سجدے. جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ. سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 882. سرکار جب سجدے میں جاتے تھے پہلے گھٹنے زمین پہ رکھتے تھے پھر ہاتھ رکھتے تھے. پہلے گھٹنے زمین پہ رکھتے تھے پھر ہاتھ رکھتے تھے. اچھا ایک بات میں بیچ میں چھوڑی میں نے. نماز کی ترتیب چونکہ ہماری تو یہی ہے, لیکن کچھ لوگ جب رکوع سے اٹھنے لگتے ہیں تب بھی دوبارہ سے رفع یدین. جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تب بھی رفع یدین کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. تمہیں نہ دکھاؤں, پڑھ کے نہ دکھاؤں جیسے مصطفیٰ نماز پڑھا کرتے تھے ویسے میں تمہیں نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں. فصلى. پھر اٹھے نماز پڑھی. فلم يرفع يديه الا مرة واحدة. سنن نسائی حدیث کا نمبر 1058. فرمایا پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے صرف نماز کے شروع میں, اس کے بعد پھر ہاتھ دوبارہ نہیں. جب سرکار نے پڑھ کے بتایا ابن مسعود صحابی رسول نے فرمانے لگے میں پڑھ کے بتاتا ہوں, اور جو پڑھ کے بتائی اس میں رفع یدین صرف ایک مرتبہ کیا. پھر سجدے میں چلے گئے. اب سجدے میں جا کر سرکار نے کیا فرمایا؟ اذا سجد. جب کوئی تم میں سے سجدہ کرتا ہے فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلی 3 مرات, اور 3 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. 3 مرتبہ پڑھتا ہے فقد تم سجودہ, اس نے اپنا سجدہ مکمل کر لیا. وذالک ادناہ, اور یہ کم سے کم مقدار ہے. ترمذی شریف حدیث کا نمبر 261. ہماری نماز اس سے ہٹ کر ہے. نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے. پھر سرکار دو عالم سجدے سے سر اقدس اٹھاتے ہیں, سجدے سے سر اقدس پہلا سجدہ مکمل. مگر سجدہ کیسے کرنا ہے؟ جب سجدہ کرنا ہے فلما سجد بین کفیہ. مسلم شریف حدیث کا نمبر 401. دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کر دونوں کے درمیان ماتھا رکھ کر آپ سجدہ کیا کرتے تھے. پھر جب سجدہ کرنا ہے اس سجدے میں یہ انگلیاں پھیلا کے نہیں رکھنی زمین پر, ان کو آپس میں اکٹھا کر کے رکھنا ہے. کانا اذا سجد رفع اصابعہ. جب سرکار سجدہ کرتے تھے انگلیوں کو آپس میں ملا کے رکھتے تھے. صحیح ابن خزیمہ حدیث کا نمبر 642.
सरकार उंगलियों को मिला के सजदा किया करते। जब सरकार सजदे में होते थे तो आपके कदम मुबारक दोनों खड़े होते थे। हज़रत आयशा कहती है फ़क़अत यदी, मेरा हाथ एक रात जब सरकार सजदे में थे आपके कदमों को लगा, वहुमा मनसूबतान, सरकार के दोनों कदम खड़े थे। आप सजदे में थे, दोनों कदम खड़े, मगर कदम इस तरह से खड़े हो कि उंगलियां किबला हो। ऐसे नहीं उंगलियां लगा के सीधी खड़ी करनी, उंगलियां किबले की तरफ हो, सजदे में पांव खड़े, उंगलियां किबले की तरफ। क्योंकि इब्ने हिब्बान, सही इब्ने हिब्बान हदीस का नंबर 1869 फरमाया वस्तकबरा बेअतराफ रिजलैहि अल किबला, सजदे की हालत में पैरों की उंगलियां किबले की तरफ होनी चाहिए। अब आप सजदे से उठे, वक्त खत्म हो गया है, वरना मैं आपको नमाज का एक एक जुज़ मोहम्मद यासी के फरमान से और सरकार की सुन्नत से सुना के बारे में बताया। हमें कहा जा रहा है इनकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अरे अहले सुन्नत और जमात है इसीलिए कि जो मोहम्मद की सुन्नत है वही हमारा सेवा। हम सरकार की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें इसी सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं कहता हूँ चलो मैं सारी बात अब खत्म कर देता हूँ, क्योंकि फिर वो मामला तो लंबा है। नमाज खत्म हो गई, खत्म हो गई। इस खत्म होने के बाद हम दुआ कर रहे हैं। नमाज खत्म हो गई, खत्म होने के बाद दुआ कर रहे हैं, और जिनको दुआ की तौफीक नहीं वो कहते हैं ये नमाज के बाद दुआ करना तो हदीस सुन्नत से साबित नहीं, ये तो नहीं है साबित। सरकार से पूछा गया, तिरमिज़ी शरीफ हदीस का नंबर 3499, पूछा गया या रसूल अल्लाह अय्यु दुआ अस्मा, हुजूर बताएं तो सही कौन से वक्त की दुआ है जो सबसे जल्दी कबूल होती है। इरशाद फरमाया जौफल लैलिल आखिर व दुबर सलावातिल मक्तूबात, फरमाया रात के पिछले पहर की दुआ और फर्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ ये जल्द कबूल होती है। फर्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ, अब फर्ज के बाद दुआ मांगनी है कि नहीं मांगनी? कहते हैं सरकार ने नहीं मांगी, फिर मैं क्या करूं अगर तुझे किताबें नजर नहीं आई? तबरानी शरीफ मुअज्जमुल कबीर हदीस का नंबर 324, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन यरफउ यदैहि हत्ता यफरुगा मिन सलातिही, सरकार दुआ के लिए हाथ तब उठाते थे जब नमाज से फारिग हो जाते थे। फारिग होकर हाथ उठाए, अच्छा बंदे सारे बैठे हो, मजमा हो, जमात हो, हर कोई अपनी दुआ मांगे, ये अफजल है या एक मांगे पीछे लोग आमीन कहें वो अफजल है? क्या अफजल है? मैं करता हूँ सरकार ने दुआ में इरशाद फरमाया, इमाम हाकिम किताब का नाम अल मुस्तदरक हदीस का नंबर 5478, इरशाद फरमाया ला यजतमिउ मानहुम फयदउ बादहुम व युअम्मिनुल माल इल्ला अजाबहुमुल्लाह, जहां कहीं लोग इकट्ठे हों, जहां कहीं लोग इकट्ठे हो, कोई दुआ मांगे बाकी आमीन कहे, अल्लाह इस दुआ को जरूर कबूल कर लेगा है। जब सरकार ने फरमाया इज्तिमाई दुआ कबूलियत के ज्यादा करीब, हमें बता रहे हैं आपकी नमाज सुन्नत के करीब नहीं है। नादान वो तालिबे इल्म ही क्या जो इल्म हासिल नहीं करता, वो उस्ताद ही क्या जो पढ़ाता नहीं है, वो अहले सुन्नत ही क्या जो सुन्नत पे चलता नहीं है। अहले सुन्नत है। आज हमने सिर्फ नमाज को सीखा देखा है,
آتی ہے، دیکھا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ محمد عربی کی، اگلے جمعے اس کی بات کریں گے جو نماز اس طرح پڑھا کرتا تھا کہ تیر بھی لگ جائے تو لوگ نماز میں نکالا کرتے تھے، کیونکہ اس مولا علی کو درد نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگلے جمعے شان جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سید عالم کی سنت کے مطابق دین کی توفیق عطا فرمائے۔